السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے کی ویڈیو کے اندر ہم مستقل کلمہ اور غیر مستقل کلمہ کسے کہتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے جملوں سے نشاندہی کرنا تھا وہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ اب جماعت حکم زبان شناسی کے اندر یہ حصے جیم کے اندر ہم کو کیا دیا گیا مدرسی کتاب میں، مندرجہ ذیل خط کشیدہ لفظ میں اس میں عام وہ اس میں خاص کی کون سی قسم ہے اس کو پہچاننا ہے۔ مندرجہ ذیل خط کشیدہ لفظ میں اس میں عام وہ اس میں خاص کی کون سی قسم پائی جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس چند جملے دیے گئے، ان کے نیچے کچھ لفظوں کے نیچے لائن کھینچا گیا، خط کھینچا گیا، وہ اس میں عام ہے یا اس میں خاص کی کون سی قسم ہے اس کو پہچاننا ہے۔ تو ہم کو اس میں عام کی قسم ہے یا اس میں خاص کی قسم ہے وہ پہچاننے سے پہلے ہم کو کیا ہونا، اس میں عام کی قسموں کی تعریف اور اس میں خاص کی قسموں کی تعریف یاد ہونا چاہیے۔ آلریڈی ہم جماعت ششم کے اندر وہ سیکھ چکے ہیں، تو تھوڑا سا اس کا اعادہ کر لیں گے۔ تو اس میں عام کی کتنی قسمیں ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس میں عام کی 5 قسمیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ اس میں عام کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اس میں ذات، نمبر 1 ہے اس میں ذات، نمبر 2 اس میں کیفیت، اس میں کیفیت، اور نمبر 3 اس میں آلہ، نمبر 3 اس میں آلہ، نمبر 4 اس میں ظرف، نمبر 4 کیا ہے؟ اس میں ظرف، اور نمبر 5 ہے اس میں جمع، کیا ہے؟ اس میں جمع۔ یہ اس میں عام کی 5 قسمیں ہیں۔ یعنی اس میں ذات یعنی وہ اسم جو مخصوص خصوصیت کی بنیاد پر پہچانی جاتی ہو اسے ہم بولیں گے اس میں ذات، اور نمبر 2 اس میں کیفیت یعنی وہ اسم جو مخصوص کیفیت کی بنیاد پر پہچانی جائے اسے کہیں گے ہم اس میں کیفیت، اور نمبر 3 اس میں آلہ وہ اسم جو کسی اوزار یا پھر کسی آلے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو ہم اسے بولیں گے اس میں آلہ، اور نمبر 4 اس میں ظرف، اس میں ظرف یعنی وہ اسم جو کسی جگہ یا پھر وقت کو بتلاتی ہو اسے ہم بولیں گے اس میں ظرف۔ اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھ دو، اس میں ظرف کے اندر عام طور پر 2 قسمیں آتے، اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان۔ تو یعنی کسی جگہ اور وقت کو بتلانے والے اسم کو ہم اس میں ظرف، اور نمبر 5واں ہے اس میں جمع یعنی وہ اسم جو ظاہری طور پر ایک نظر آئے لیکن وہ کئی اسموں کا مجموعہ ہوتی ہو اس میں جمع کہلائیں گے۔ جیسے ایک ایگزامپل ہم لفظ بولتے ہیں فوج، فوج جو بول رہے ظاہری طور پہ ہم کو ایک نظر آ رہا لیکن وہ کئی افراد کا مجموعہ ہوتی، تو ایسی اسم کو بولیں گے ہم اس میں جمع۔ ابھی ہم اس میں عام کی کتنی قسمیں ہیں اس کی تعریف بھی دیکھ لیے، اب ہم دیکھیں گے اس میں خاص۔ اس میں خاص کسے کہتے ہیں؟ اس میں خاص کی قسمیں کون سی ہیں؟ اس میں خاص کی بھی 5 قسمیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 5۔ اس میں خاص کی بھی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 عرف، نمبر 3 لقب، نمبر 4 خطاب، نمبر 5 تخلص۔ یہ اس میں خاص کی 5 قسمیں ہیں۔ علم یعنی کسی شخص یا کسی چیز کے وجود میں آنے کے بعد جو نام دیا جاتا ہو اسے ہم بولیں گے علم، اس میں خاص کی قسم علم۔ نمبر 2 عرف، وہ چھوٹا سا نام جو محبت سے یا پھر حقارت سے پکارا جاتا ہو اسے ہم بولیں گے عرف۔ نمبر 3 لقب یعنی کسی خاص خوبی کی بنیاد پر جو نام دیا جاتا ہے، کسی صفت کی بنیاد پر، خوبی کی بنیاد پر جو نام دیا جاتا ہے ہم اسے بولیں گے لقب۔ اور نمبر 4 خطاب یعنی وہ نام جو کسی کارنامے کی وجہ سے حکومت کی جانب سے جو نام دیا جاتا ہے اسے بولیں گے ہم خطاب۔ اور نمبر 5 تخلص یعنی شاعر کا قلمی نام یعنی وہ چھوٹا سا نام جو شاعر اپنی غزل کے مقطع کے اندر استعمال کرتا ہو. مقطع کہتے ہیں غزل کے آخری شعر کو.
تو وہ چھوٹا سا نام جو شاعر اپنی غزل کے مقطع کے اندر استعمال کرتا ہو اسے ہم بولیں گے تخلص۔ ابھی ہم کو اس میں عام کی اور اس میں خاص کی 5 قسموں کے بارے میں معلوم ہو گیا اور ان کی تعریف بھی معلوم ہوگی۔ اب ہم جملوں سے آسانی سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ وہ اس میں خاص کی قسم ہے یا پھر اس میں عام کی قسم ہے۔ نمبر 1، شام کے وقت گھر آؤ، تو یہاں پہ جو خط کھینچا گیا شام کے نیچے، تو یہ کیا کر رہا؟ وقت کو بتلا رہا، تو اس اعتبار سے یہ ہو گیا اس میں ظرف۔ کیا ہو گیا؟ اس میں ظرف۔ نمبر 2، حامد اسکول گیا، یہاں پہ جو خط کھینچا گیا حامد کے نیچے کھینچا گیا، تو حامد کیا ہے؟ ایک نام ہے، تو یہ اس میں خاص کی قسم علم۔ کیا ہے؟ علم۔ اور نمبر 3، حضرت خلیل اللہ کی قربانی، یہ حضرت خلیل اللہ کیا ہے؟ یہ ہے لقب۔ کیا ہے؟ لقب۔ اور نمبر 4، چھوٹو سے کہو، یہاں پہ جو خط کھینچا گیا چھوٹو کے نیچے کھینچا گیا، چھوٹو یعنی ہم کسی کو پیار سے بلاتے ہیں، چھوٹو سے کہو، تو یہ چھوٹو کیا ہے؟ عرف، اس میں خاص کی قسم عرف۔ اور نمبر 5، جماعت میں بیٹھو، یہاں پہ خط کھینچا گیا جماعت کے نیچے، جماعت یعنی ہم ایک جگہ کو ظاہر کریں، ہم کسی سے کہہ رہے جماعت میں بیٹھو، تو یہ ہوگا اس میں ظرف۔ کیا ہو گیا؟ اس میں ظرف۔ اب اسی طریقے سے نمبر 6، یہ لڑکا شریف ہے، یہ لڑکا شریف ہے، یہاں پہ اس کی ذات کو بتایا گیا، یعنی اس میں ذات۔ کیا ہے؟ اس میں ذات۔ اعلیٰ حضرت میر عثمان علی، یہ کیا ہے؟ لقب۔ اس کے بعد نمبر 7، اب نمبر 8، حالی بزرگ شاعر ہے، تو یہاں پہ خط کھینچا گیا کس کے نیچے؟ حالی کے نیچے کھینچا گیا، تو یہ کیا ہو سکتا؟ تخلص۔ تخلص ہے بلکہ ہم اس کو آسانی سے کیسا پہچان سکتے؟ یہ نشان کی بنیاد پر، یہ جو نشان ہے یہاں پہ یہ جو نشان ڈالا ہے یہ کیا کرتا؟ کبھی بھی کسی شاعر کے تخلص کو بتلاتا ہے۔ کیا کرتا؟ کسی بھی شاعر کے تخلص کو بتاتا۔ تو ہم یہ نشان کو دیکھ کے آسانی سے بول سکتے کہ ہم یہ کیا ہے؟ اس میں خاص کی قسم تخلص ہے۔ کیا ہے؟ تخلص۔ اور لاسٹ ون، چاقو سے سبزی کاٹو، چاقو سے سبزی کاٹو، یہاں پہ خط کھینچا گیا چاقو کے نیچے، تو چاقو کیا ہے؟ ایک آلے کا نام ہے، ایک اوزار کا نام ہے، تو یہاں پہ ہوتا ہے یہ اس میں آلہ۔ کیا ہوتا؟ اس میں آلہ۔ اس طریقے سے ہم آج کے ویڈیو کے اندر اس میں عام اور اس میں خاص کی تعریف بھی سیکھ لیے اور ہمارے درسی کتاب میں دیے گئے جملوں سے ہم ان کی نشاندہی بھی کر چکے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔